ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود۔ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا، ان سے فرمایا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اور ایسے دل کے ساتھ آتا ہے جو اخلاص مند، اطاعت گزار اور صحیح العقیدہ ہو، ایسے لوگوں سے قیامت کے دن فرمایا جائے گا بے خوف و خطر، امن اور اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تمہیں عذاب ہوگا اور نہ تمہاری نعمتیں زائل ہوں گی۔ یہ جنت میں ہمیشہ رہنے کا دن ہے، اور اب نہ فنا ہے نہ موت۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنتی لوگوں کا بہت عزت و عظمت کے ساتھ جنت میں داخلہ ہوگا۔ وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی اہل جنت جو طلب کریں گے ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی تجلی ہے، جس سے وہ لوگ ہر جمعہ کو دار کرامت میں نوازے جائیں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک فرما دیا، وہ گرفت میں ان سے زیادہ سخت تھیں، تو انہوں نے شہروں میں کوشش کی کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ یہاں سے دنیا میں آنے والے عذاب سے کفار مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کفار مکہ سے پہلے اپنے رسولوں کو جھٹلانے والی کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک فرما دیا۔ وہ لوگ ان کافروں سے زیادہ طاقتور اور زبردست تھے، اور انہوں نے ہمارے عذاب سے بچنے کے لیے بہت سے شہروں میں پناہ تلاش کرنا چاہی، مگر کوئی ایسی جگہ نہ پائی جہاں ہمارے عذاب سے انہیں پناہ مل سکے۔ تو کفار مکہ کو چاہیے کہ سابقہ امتوں کے طرز عمل پر چلنے سے باز رہیں، ورنہ ان کا انجام بھی ان جیسا ہو سکتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور وہ متوجہ ہو۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اس صورت میں سابقہ امتوں کی ہلاکت وغیرہ کا جو بیان ہوا، اس میں بے شک اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو حق قبول کرنے والا دل رکھتا ہو، یا قرآن اور نصیحت کو توجہ سے سنے اور دل و دماغ سے متوجہ و حاضر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ وعظ و نصیحت اور عبرت سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے پاس عبرت پکڑنے والا دل ہو، غور سے سننے والے کان ہو، اور وہ دل سے حاضر رہ کر وعظ و نصیحت سنے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی نصیحتوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے دل ایسے حاضر ہونا چاہیے کہ اس میں پلک جھپکنے کی مقدار بھی غفلت نہ آئے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بے شک ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہ ہوئی۔ تفسیر صراط الجنان۔ شان نزول۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود کائنات کو 6 دن میں بنایا، جس میں سے پہلا دن اتوار اور آخری دن جمعہ ہے۔ پھر وہ معاذ اللہ تھک گیا اور ہفتے کے دن اس نے عرش پر لیٹ کر آرام کیا۔ اس آیت میں ان یہودیوں کا رد ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھکنے سے پاک ہے، اور وہ اس پر قادر ہے کہ ایک آن میں سارا عالم بنا دے، لیکن وہ چونکہ ہر چیز کو حکمت کے تقاضے کے مطابق ہستی عطا فرماتا ہے، اس لیے اس نے کائنات کو 6 دن میں تخلیق فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمانا کمزوری یا تھکن کی بنا پر نہ تھا، بلکہ اس آہستگی میں ہزارہا حکمتیں تھیں، اور بندوں کو تعلیم تھی کہ ہم قادر ہو کر جلدی نہیں کرتے، تم مجبور ہونے کے باوجود کیوں جلدی کرتے ہو۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔
تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں یہودیوں کا یہ کلمہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ناگوار ہوا اور شدید غضب کی وجہ سے چہرہ مبارک پر سرخی نمودار ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین فرمائی اور خطاب ہوا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان یہودیوں کی باتوں پر صبر کریں، بے شک آپ کا رب ان کا قول سن رہا ہے اور وہ انہیں اس کی سزا دے گا، اور آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر، ظہر اور عصر کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں، اور رات کے کچھ حصے یعنی مغرب، عشاء اور تہجد کے وقت اس کی تسبیح کریں اور نمازوں کے بعد بھی تسبیح کریں۔ آیت کے آخر میں نمازوں کے بعد بھی تسبیح کرنے کا فرمایا گیا۔ یہاں اس کی ایک فضیلت ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز اللہ اکبر اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اس کے گناہ بخشے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر یعنی بہت ہی کثیر ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔